میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی میں اچھے اچھے کاموں میں مشغول ہوں گے۔ میرے معزز سامعین، ہمیں کچھ وقت اپنے دین کے لیے بھی نکالنا چاہیے، تو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف، جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد کے واقعات۔ میرے معزز سامعین، جب حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی سے یہ مشرف با اسلام ہوئے اور ان کے مسلمان ہو جانے کا علم کفار قریش کو ہوا تو بڑی ایذائیں ان کو دی گئیں۔ ایک روز ان کے چچا حکم بن عاص نے ان کو پکڑ کر رسی سے مضبوط باندھا اور کہا، تم نے اپنے باپ دادا کا دین ترک کر کے نیا دین اختیار کیا ہے، اللہ کی قسم میں تم کو نہ کھولوں گا یہاں تک کہ تم اس نئے دین کو ترک کر دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم میں دین اسلام کو کبھی ترک نہ کروں گا۔ آخر ظالم اپنے ظلم سے عاجز آ گئے اور ان کو رہائی ملی۔ میرے معزز سامعین، مسلمان ہوتے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا، اور جب کفار مکہ نے مسلمانوں کی ایذا رسانی پر کمر باندھی تو ماں حضرت رقیہ کی ہجرت کر کے ملک حبش چلے گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عثمان سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے بعد حضرت ابراہیم و لوط کے اپنے اہل بیت کے ہجرت کی۔ میرے معزز سامعین، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت عثمان فی الفور حبش سے واپس ہو کر مدینہ پہنچے۔ غزوہ بدر ان کی موجودگی میں پیش آیا۔ حضرت جعفر تیار اور ان کے ساتھیوں کی واپسی حبش سے دیر میں ہوئی۔ یہ لوگ غزوہ خیبر کے بعد مدینہ پہنچے۔ جب حضرت رقیہ کی وفات ہو گئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں اس کی بہن ام کلثوم کا نکاح کر دوں۔ پھر جب حضرت ام کلثوم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری کوئی اور بیٹی باقی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کر دیتا۔ آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت مالی خدمتیں کی اور بڑی اچھی اچھی دعائیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاصل کی۔ ازاں جملہ غزوہ تبوک میں علاوہ اس کے جو سامان جہاد کے لیے دیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب کے لیے کھانے کا سامان حاضر کیا جو کئی اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ فرمایا کہ یا اللہ، عثمان سے میں راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی رہ، اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم بھی عثمان کے لیے دعا کرو۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب نے دعا مانگی۔ ازاں جملہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں 4 دن کے پے در پے فاقے پیش آ گئے اور آپ کی اور آپ کے اہل بیت کی بوجہ ضعف کے عجیب حالت ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے کئی بورے آٹے اور کئی بورے گیہوں اور کئی بورے چھواروں کے اور ایک بکری کا گوشت اور 300 روپے بھیجے، اور ان کے ساتھ ہی یہ کہلا بھیجا کہ اس کے پکانے میں دیر ہوگی، میں پکا ہوا کھانا بھی بھیجتا ہوں۔ چنانچہ بہت سی روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت تیار کر بھیجا۔ اس وقت بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایسی ہی دعائیں دیں۔ ایک مدت تک کتاب وحی کی خدمت ان کے سپرد رہی، اور یہ وہ تھی جس کے انجام دینے والوں کی تعریف قرآن میں آئی ہے۔ کتاب وحی کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نجی خطوط لکھنا بھی ان سے متعلق تھا۔ تمام اعمال صالحہ میں آپ کو من جانب اللہ توفیق عطا ہوئی تھی۔ نماز تہجد کی یہ حالت تھی کہ رات کو بہت تھوڑی دیر سوتے تھے اور قریب پوری رات نماز میں صرف ہوتی تھی، اور نماز تہجد میں روزانہ ایک ختم قرآن کا معمول تھا۔ صائم الدہر تھے، سوا ایام ممنوعہ کے کسی دن روزہ ناگا نہ ہوتا تھا۔ جس دن شہید ہوئے اس دن بھی روزہ سے تھے۔ صدقہ خیرات کرنے میں تو گویا تیز آندھی تھی۔ ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرنے کا معمول تھا، اور اگر کسی جمعہ کو غلام نہ ملتا تو دوسرے جمعہ کو 2 غلام آزاد کر دیتے تھے۔ آپ کی سخاوت و خیرات کے عجیب واقعات منقول ہیں۔ ازاں جملہ یہ کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق
کے زمانہ میں سخت قحط پڑا، لوگ بہت پریشان تھے۔ ایک روز حضرت صدیق نے فرمایا کہ آج شام تک اللہ تمہاری پریشانی دور کر دے گا۔ چنانچہ حضرت عثمان کے 1000 اونٹ گلہ کے آئے اور مدینہ کے تاجر حضرت عثمان کے پاس خریداری کے لیے پہنچے۔ حضرت عثمان نے پوچھا کہ اچھا، ملک شام کی خریداری پر تم لوگ کس قدر نفع دو گے؟ تاجروں نے کہا 10 روپے پر 12 روپے۔ حضرت عثمان نے کہا مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ آخر کار ہوتے ہوتے ان تاجروں نے کہا جو مال آپ نے 10 روپے میں خریدا ہے اس کی قیمت ہم 15 روپے دے دیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ تو تاجروں نے کہا وہ زیادہ دینے والا کون ہے؟ مدینہ کے تاجر تو ہم ہی لوگ ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے 1 روپے کے مال کے 10 روپے قیمت مل رہی ہے، کیا تم اس سے زیادہ دے سکتے ہو؟ تاجروں نے انکار کر دیا تو حضرت عثمان نے فرمایا تم لوگوں کو میں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے یہ سب غلہ اللہ کی راہ میں فقراء مدینہ کو دے دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس روز میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ ایک سفید رنگ کے ترکی گھوڑے پر سوار ہیں اور ایک نور کا لباس زیب بدن ہے اور جانے کی عجلت فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کی زیارت کا بڑا اشتیاق مجھے تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت مجھے جانے کی جلدی تھی، اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 اونٹ گلہ کے خیرات کیے ہیں اور خدا نے قبول فرما لیا ہے، لہٰذا جنت میں ایک حور سے ان کا نکاح ہوگا اور ان کی محفل عروسی میں مجھے شریک ہونا ہے۔ آپ نے حج و عمرے بھی بکثرت ادا فرمائے اور صلہ رحم کی صفت میں تو شاید ہی کوئی ان کا مثل ہو۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو میٹھے پانی کی آپ کو اور آپ کے صحاب کو بڑی تکلیف تھی۔ صرف ایک میٹھا کنواں تھا جس کا نام بیر روما تھا، وہ ایک یہودی کے قبضہ میں تھا اور اس کا پانی جس قیمت پر چاہتا تھا بیچتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کنویں کو خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کرے اس کو جنت ملے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کنویں کو خرید کر وقف کر دیا۔ میرے معزز سامعین، مسجد نبوی پہلے بہت چھوٹی تھی، ایک زمین اس کے قریب بک رہی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس زمین کو خرید کر کے میری مسجد میں شامل کر دے اس کو جنت ملے گی۔ حضرت عثمان نے 20 یا 25 ہزار روپے میں یہ زمین خرید کر کے مسجد اقدس میں شامل کر دی۔ میرے معزز سامعین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔